اگر نسیم اجازی مرحوم آخری مارکا نہ لکھتے تو ہمیں محمود غزنوی کی عظمت کا اندازہ کیسے ہوتا، کیسے پتہ چلتا کہ محمود غزنوی نے 17 حملے برِ صغیر پر کیوں کیے، اور سومناتھ میں انہوں نے کس انداز میں مسلمانوں کی عظمت کا سکہ جمایا۔ لوگ، بہت سارے لوگ ہندو انفلوئنس میں آج بھی محمود غزنوی کو ایک ڈاکو کہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے دین سے شرم آتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بدقسمتی سے یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ایک غلط مذہب میں جنم لیا ہے۔ میں ان لوگوں کی بدقسمتی پہ روتا ہوں کبھی کبھی۔ محمود غزنوی کو لٹیرا کہنے والے اتنے بڑے جاہل ہیں کہ میں اب کیا بتاؤں۔ وہ ایک بہت بڑا فاتح تھا، جس کی زندگی، پوری زندگی گھوڑے کی پیٹھ پر گزری۔ اس نے جتنے حملے بھارت پر کیے، ہندوستان پر کیے، اسے کہیں زیادہ حملے اس نے وسطی ایشیا میں مسلمانوں کے لیے ایک عظیم سلطنت قائم کرنے کی کوشش میں کیے۔ وہ ایک بہت بڑا فاتح تھا۔ نسیم اجازی مرحوم اگر کیسر و کسرا نہ لکھتے تو ہم کیسے پتہ لگتا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کیسر و کسرا یعنی ایران اور روم کے کیا حالات تھے، اور لوگ کس انداز کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کیسر و کسرا ایک عظیم کہانی ہے۔ اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ضمناً آیا ہے، بہت دور دور رکھا ہے نسیم اجازی نے اپنے کرداروں کو، لیکن بالآخر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ داستان آتی ہے۔ مجھے یہ فخر ہے کہ اس کتاب کی پروف ریڈنگ میں نے کی تھی۔ وہ مجھے بٹھاتے تھے، کہتے یہ تم پڑھو، میں کسی پر ٹرسٹ نہیں کرتا، تو میں وہ کتاب میں نے اس کا ایک ایک لفظ کئی دفعہ پڑھا، کئی دفعہ پروف ریڈنگ کی، جب انہیں یقین ہو گیا کہ اس میں کوئی غلطی نہیں۔ یہ کتاب آخری مارکا کے بعد آئی تھی، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ میں تب پہلی دفعہ کوہستان میں داخل ہوا تھا۔ میں نے ابھی کوہستان جوائن نہیں کیا تھا، لیکن کوہستان سے میرا ایک طرح کی شناسائی پیدا ہوئی تھی۔ بہرحال میں نسیم اجازی کی عظمت کو سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں اپنی تاریخ سے روشناس کرایا۔ میں خاک و خون کا ذکر کیے بغیر نسیم اجازی کے موضوع کو کیسے بند کر سکتا ہوں۔ یہ وہ داستان ہے، یہ وہ کہانی ہے جو میں نے کم از کم، میں اس وقت 8 برس کا تھا جب پاکستان بنا۔ میں بٹالہ کی گلیوں میں نے بھی نعرے لگائے ہیں، لے کر رہیں گے پاکستان، لیکن میں نے وہ وحشت، وہ درندگی نہیں دیکھی جو نسیم اجازی مرحوم نے دیکھی۔ ان کا، میرا خاندان الگ تھا، وہ میرے ماموں تھے، لیکن میں بٹالہ کے قریب ایک گاؤں تھا ہمارا، بالکل ساتھ گاؤں تھا، وہاں تو کوئی سکھ ہوتا ہی نہیں تھا، جو سب مسلمانوں کا گاؤں تھا، لیکن نسیم اجازی مرحوم کا آدھا خاندان کٹا اس دردناک المناک تقسیم میں۔ لیکن یہ قربانی جو ہے وہ ایک بہت بڑے مقصد کے لیے تھی۔ یہ مقصد نسیم اجازی مرحوم کے آخری چیپٹر میں، جو خاک و خون کا آخری چیپٹر ہے، اس میں پایا جاتا ہے۔ انہوں نے ایڈریس کیا قوم کو، اے قوم، بھولنا نہ کہ ہم نے کتنی قربانیاں دی ہیں، بھولنا نہ اس بنیے کو جس کے اندر زہر بھرا ہوا ہے، بھولنا نہ، اس کی باتوں میں مت آنا، یہ ہمارا دشمن ہے، یہ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گا، یہ بدلہ لے گا، ہم اگر تیار نہ ہوئے تو یہ ہمیں کھا جائے گا۔ آج ہم اسی صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں۔ اگر آپ نسیم اجازی مرحوم کا خاک و خون پڑھیں،
یہ ناول پڑھیں تو آپ کو مودی کی سمجھ آئے گی. مودی کو سمجھنے کے لیے نسیم مزاجی کو پڑھنا ضروری ہے. نسیم مزاجی کا جو ایک عظیم ناول جس میں اسلام کا ذکر نہیں ہے وہ انسان و دیوتا تھا. انسان و دیوتا میں ہندوستان کے اس دور کی تصویر کھینچی گئی ہے جب انسان کو چار ذاتوں میں بانٹا گیا تھا. ایک گھٹیا قسم کا انسان تھا جسے شودر کہتے تھے، ایک بڑا اعلیٰ اور عرفا انسان تھا جسے برہمن کہتے تھے، درمیان کھتری تھے جنہوں میں وحش تھے. وہ کہانی جو ہے اگر آپ پڑھیں تو آپ روئیں گے. سکھدیو ایک اس کی کہانی ہے، یہ رامو کی کہانی ہے. یہ وہ لوگ جو بت بھی نہیں بنا سکتے تھے اپنی مرضی کے، ہاتھ نہیں لگا سکتے تھے کہ یہ بھگوان تو جو ہے نا یہ تو برہمنوں کا بھگوان ہے. بہرحال ہندوستان کے ہندو کو سمجھنے کے لیے نسیم مزاجی کو پڑھنا ضروری ہے. داستان مجاہد صرف ان کی عظمت کی دلیل نہیں ہے، ان کی عظمت کی انسان اور دیوتا بھی ہے. انسان اور دیوتا پڑھیں. یہ میں دنیا کے عظیم ترین ناولوں میں اس کا شمار کرتا ہوں. میں کہیں بھی اس ناول کو آپ لے جائیں اس سے بہتر ناول آپ کو نہیں ملے گا. نسیم مزاجی بہت بڑے آدمی تھے. نسیم مزاجی ہمارا سرمایہ ہے. وہ میرے ماموں ہی نہیں، مجھے فخر ہے کہ وہ میرے ماموں تھے، لیکن نسیم مزاجی ہمارا سرمایہ ہے. اور ہمارے لوگوں نے ان کو خراج تحسین اس طرح پیش کیا ہے کہ علامہ اقبال کے بعد ان کی کتابیں، تو علامہ کی کتابیں ہر لائبریری میں جاتی ہیں. ان کے بعد نسیم مزاجی مرحوم کی کتابیں سب سے زیادہ بکتی ہیں. اب تک ایک محتاط اندازے کے مطابق 3.5 کروڑ کتابیں جائز طریقے سے چھپ چکی ہیں، بک چکی ہیں. اور وہ کتابیں جو چھپی ہیں لیکن جن کا کوئی حساب نہیں ہے وہ پتہ نہیں کتنی ہوں گی. نسیم مزاجی زندہ باد.